شرییا نے ارمان سے سوال کیا کہ اگر دوسری بیوی بھی تمہیں بیٹا نہ دے سکی تو تم کیا کرو گے؟ ارمان یہ سن کر بہت زیادہ غصے میں آ گیا اور شرییا کو مارنے پیٹنے لگا۔ ارمان چونک گیا اور انہیں کھانا دیا، پھر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس نے کیتھی سے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے اور اسے تھوڑی سی سزا دی۔ کیتھی نے اسے معاف کرنے کو کہا۔ ارمان نے اسے خبردار کیا کہ وہ اسے دوبارہ نہیں دیکھ سکتا۔ یہ اس کی آخری وارننگ تھی۔ اگلے دن جب ارمان صبح کام پر گیا تو کیتھی نے لوہے کی چھڑی اٹھائی اور کایا اور میتھلی کو مارا۔ کچھ گھنٹوں کے بعد ایک مکیش نامی شخص دروازے پر آیا۔ کیتھی نے دروازہ کھول کر اسے گلے لگا لیا۔ یہ جڑواں بہنیں اپنے کمرے سے دیکھ رہی تھی۔ مکیش کیتھی کا بوائے فرینڈ تھا جو کہ بہت زیادہ عضلاتی اور صحت مند تھا۔ میتھلی اور کایا پریشان ہوئیں اور اپنی سوتیلی ماں کے کمرے کے قریب گئیں اور کوشش کی کہ کمرے میں دیکھ سکے کہ کیا ہو رہا ہے۔ انہوں نے مکیش اور کیتھی کی رومانوی آوازیں سنی۔ مکیش، کایا، میتھلی اور ان کے والد کو جلد از جلد مارنے کا کہہ رہا تھا۔ میتھلی اور کایا پریشان ہو گئی اور انہوں نے گھر سے بھاگنے کا فیصلہ کیا کیونکہ اگر انہوں نے اپنے والد کو سب کچھ بتایا جو کیتھی سے بہت زیادہ پیار کرتا تھا تو وہ ان پر بھروسہ نہیں کرے گا۔ اب وہ گھر سے بھاگنے اور یتیم گھر جانے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ راستے میں لیڈی ڈاکٹر شردا نے انہیں دیکھا اور کایا اور میتھلی سے باتیں کرنے لگی۔ انہوں نے اسے وہ تمام مشکلات بتائیں جس کا انہیں سامنا کرنا پڑا اور اب کیا ہو سکتا ہے۔ اب یہ لیڈی ڈاکٹر جس کا نام شردا تھا، اس نے فیصلہ کیا کہ وہ انہیں اپنے ساتھ لے جائے گی اور ایک ایسے ضرورت مند جوڑے کو دے گی جو بچے پیدا نہیں کر سکتے۔ لیڈی ڈاکٹر شردا ان دونوں بہنوں کو ایک امیر اور مہربان جوڑے کے پاس لے گئی جو بچوں کو گود لینا چاہتے تھے۔ اب شردا اس جوڑے کے گھر گئی جن کے نام سویٹی اور کرن تھے اور ان سے جڑواں بچوں کو گود لینے کو کہا۔ وہ دونوں بہت خوش ہوئے اور انہیں اپنا لیا۔ اب ارمان بہت پریشان تھا، وہ انہیں کہیں نہیں مل رہی تھی، یہاں تک کہ اس نے پولیس بھائی سے بھی کہا کہ وہ اپنی بیٹیوں کو ڈھونڈنے میں مدد کرے، وہ ان سے بہت پیار کرتا ہے۔ ایک دن اس کا بھائی ہسپتال آیا جہاں شردا کام کرتی تھی۔ اس نے ان بچوں کے بارے میں اس سے پوچھا۔ اس پولیس افسر کی طرف سے دھمکیاں اور سزا ملنے کے بعد شردا نے اسے سچ بتایا۔ اب افسر نے اپنے بھائی ارمان کو بلایا اور بتایا کہ اس کے بچے سویٹی اور کرن کے ساتھ ان کے گھر میں رہتے ہیں جو کہ بہت امیر اور طاقتور ہے، وہ بچوں کو اس گھر سے نہیں لے جا سکتے۔ اب کرن بہت جذباتی ہو گیا، وہ رونے لگا اور شیر کی طرح گرجتا ہوا اس گھر میں گیا اور اپنے بچوں کے بارے میں پوچھنے لگا۔ سویٹی اور کرن اپنے کمرے سے باہر آئے اور سب کچھ ہوتا ہوا دیکھا۔ اب میتھلی اور کایا بھی اپنے کمرے سے باہر آ گئی۔ انہوں نے کرن کو ایک خط دیا اور اسے اپنے والد کو دینے کو کہا اور اسے گھر جانے کو کہا۔ اسٹیون نے یہ کیا۔ ارمان نے خط اپنے ہاتھ میں لیا اور اسے اپنی گاڑی میں پڑھا۔ کایا اور میتھلی نے سب کچھ لکھا تھا کہ ان کی سوتیلی ماں کیتھی نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا اور کہا تھا کہ اس کا بھی ایک بوائے فرینڈ ہے اور وہ ارمان کو زہر دینا چاہتے ہیں۔ اب ارمان نے فیصلہ کیا کہ کیتھی اور مکیش کو مل کر کچھ غلط کرتے ہوئے پکڑا جائے۔ اس نے کیتھی سے کہا کہ وہ 4 دن بعد گھر واپس آئے گا، لیکن وہ 2 دن کے بعد ہی واپس آ رہا تھا۔ جب وہ اپنے گھر پہنچا تو اس نے ایک موٹر سائیکل دیکھی اور بغیر شور کیے کمرے میں چلا گیا۔ اس نے احتیاط سے دروازہ کھولا۔ وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ کیتھی اور مکیش بستر پر رومانوی ہو رہے تھے۔ اسے یہ دیکھ کر بہت حیرت ہوئی اور اس نے کمرے میں ریکارڈنگ ڈیوائس لگانے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ اس کو مارنے کے ان کے منصوبوں کو سمجھ سکے۔ اب وہ باہر کی دکانوں سے کھانا کھانے لگا تاکہ کیتھی سے اسے زہر نہ مل جائے۔ ایک دن جب وہ گھر واپس آیا تو اس نے مکیش کو اپنے گھر کے صحن میں کیتھی کو چومتے ہوئے دیکھا۔ اب ارمان کو بہت غصہ آیا چونکہ مکیش اور کیتھی کو معلوم تھا کہ انہیں دریافت کر لیا گیا ہے، اس لیے انہوں نے ارمان کو مارنے کا منصوبہ بنایا۔ مکیش نے اپنی جیب سے بندوق نکالی اور اس کا نشانہ ارمان کے سر پر رکھا۔ اب کیتھی نے ارمان کو کاغذات پر دستخط کرنے اور اپنی تمام جائیداد نئے بچے کو دینے کو کہا۔
لیکن اس وقت ارمان نے اپنے پولیس افسر بھائی کے ساتھ مل کر منصوبہ بنایا تھا۔ یہ اس کے منصوبے کا حصہ تھا۔ اب پولیس گھر پر آئی اور مکیش اور کیتھی کو پکڑ لیا۔ اب ارمان کو بھی احساس ہوا تھا کہ نوزائیدہ لڑکا مکیش کا تھا، اس کا نہیں۔ اب وہ دوبارہ سویٹی اور کرن کے گھر گیا اور ان سے اپنے بچوں کو واپس کرنے کی درخواست کی۔ اس نے بھی اس امیر جوڑے کے سامنے رونا شروع کر دیا اور کہا کہ وہ پھر کبھی لاپرواہی نہیں کرے گا۔ اب میتھلی اور کایا اپنے والد کے ساتھ جانے پر راضی ہو گئی۔ باپ بیٹیوں کو لے کر گاڑی میں ان کے ساتھ چلا گیا۔ اس نے ان سے معافی مانگی اور کہا کہ وہ دوبارہ ایسا کچھ نہیں کرے گا اور نہ ہی کبھی شادی کرے گا۔ اس نے انہیں بتایا کہ وہ اپنی ماں کے لیے دکھ محسوس کرتے ہیں اور اس نے ان سے وعدہ کیا کہ وہ اپنی بیٹیوں کے لیے سب کچھ کرے گا۔ اب وہ اپنے پیارے والد ارمان کے ساتھ اچھی زندگی گزارنے لگی۔